اوج بن انق۔ وہ انسان جس کی زندگی کے راز آج بھی لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین ابھی اپنی ابتدائی عمر میں تھی، جب پہاڑ خاموش تھے اور آسمان انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والے لوگ طاقت کو سب کچھ سمجھنے لگے تھے، اور اسی دور میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی پیدائش نے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ اس بچے کا نام اوج بن انق رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو عام بچوں کی طرح کمزور نہ تھا۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بڑے تھے اور اس کی سانس بھی ایک عجیب سی بھاری گونج تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی جسامت غیر فطری انداز میں بڑھنے لگی۔ وہ مہینوں میں اتنا بڑا ہو گیا جتنا عام انسان برسوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ماں اسے سنبھال نہ پاتی اور لوگ اسے دور سے دیکھ کر کہتے، یہ انسان نہیں، کوئی آزمائش ہے جو زمین پر بھیجی گئی ہے۔ اوج بن انق بچپن سے ہی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وہ کھیل کھیل میں بڑے پتھر اٹھا لیتا اور جانور اس کے سامنے سہم جاتے، مگر اس طاقت کے ساتھ اس کے دل میں شکر کے بجائے غرور نے جنم لیا۔ وقت کے ساتھ وہ لوگوں پر رعب جمانے لگا۔ اس کی آواز گرجدار تھی اور نگاہ میں تکبر۔ وہ کہتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ زمین کی نہ آسمان کی، میں خود ہی سب کچھ ہوں۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر اس خوف نے اسے اور بے لگام کر دیا۔ وہ اپنی طاقت کو حق سمجھنے لگا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے اس کی کہانی صرف ایک طاقتور انسان کی نہ رہی، بلکہ سرکشی اور انجام کی کہانی بننے لگی۔ زمین پر ایک ایسا وجود کھڑا ہو چکا تھا جس کی طاقت بہت بڑی تھی، مگر جس کا دل حق سے خالی تھا۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ لوگ طاقت کے نشے میں مست تھے، کمزوروں کو کچلنا عام بات بن چکی تھی اور حق کی آواز دبائی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز گلیوں، میدانوں اور بستیوں میں گونجنے لگی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل پتھر بن چکے تھے ان پر اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور ان سب میں سے زیادہ سرکش اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق اپنے غیر معمولی جسامت اور طاقت پر ناز کرتا تھا۔ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سنتا تو ہنستا اور طنز سے کہتا، اے نوح، اگر تمہارا رب سچا ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ وہ لوگوں کو اکساتا، نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتا اور اپنی طاقت کے زور پر کہتا کہ وہ کسی طوفان، کسی عذاب سے نہیں ڈرتا۔ پھر وہ دن آیا جس کا اعلان برسوں سے پہلے ہو چکا تھا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابل پڑا۔ طوفان نوح نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ لوگ چیختے بھاگتے پہاڑوں کی طرف دوڑتے، مگر پانی سب کچھ نگل رہا تھا۔ کشتی میں وہی سوار ہوئے جنہوں نے ایمان لایا تھا، باقی سب موجوں کے نظر ہو گئے۔ لیکن اوج بن انق، کہا جاتا ہے کہ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ طوفان کا پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا۔ وہ سیلاب کے درمیان کھڑا ہنستا رہا اور بولا، دیکھ لیا تمہارا عذاب، مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں غرور آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ ناقابل شکست ہے، مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ اللہ کی مہلت اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ طوفان گزر گیا، زمین صاف ہو گئی، مگر اوج بن انق باقی رہ گیا، اور اس کی سرکشی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ تو صرف ایک مہلت تھی
وہ دن آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا جس دن زمین نے اس بوجھ سے نجات پانی تھی، وہی زمین جس پر اوج بن انق غرور سے چلتا تھا، جسے وہ اپنی مٹھی میں قید سمجھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اوج بن انق نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور قہقہ لگایا۔ اس کی آواز وادیوں میں گونجی۔ اس نے کہا اگر واقعی کوئی رب ہے تو مجھ تک پہنچ کر دکھائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حد پار ہو چکی تھی۔ برسوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو یہی اوج بن انق ان کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس کی جسامت اتنی عظیم تھی کہ لوگ اس کے سائے میں چھپ جاتے۔ وہ ایک پہاڑ اکھاڑ کر لایا تاکہ اسے بنی اسرائیل پر پھینک دے اور سب کو ایک ہی وار میں ختم کر دے۔ اس نے پہاڑ کو سر پر اٹھایا مگر اسی لمحے اللہ کا حکم آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی مخلوق، ایک چھوٹا سا پرندہ یا کیڑا اس پہاڑ میں سو رہا کر گیا، پہاڑ اس کے سر پر آ گرا۔ وہ طاقت جس پر ناز کرتا تھا وہی طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا بلند کیا اور اوج بن انق زمین پر گر پڑا۔ وہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ جو طوفان میں بھی بچ گیا تھا، وہ ایک لمحے میں عبرت کی نشانی بن گیا۔ زمین نے سکون کا سانس لیا، آسمان نے گواہی دی اور انسان کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا گیا۔ طاقت اگر شکر کے بغیر ہو وہ عذاب بن جاتی ہے۔